بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ گزر رہا ہے اور اس کے بعد محرم کا آغاز ہوگا، اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ تو ہمارے ہاں ہندو پاک میں محرم کے اندر ایک طبقہ آل رسول کی محبت کا دعویٰ کر کے وہ ایسے افعال کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مثلا شہدائے کربلا پہ ماتم کرتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، اپنے چہروں پہ تماچا مارتا ہے، واویلا کرتا ہے، آپ نے کھل کے فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صرف محبت اہل بیت کا نام لے کے ایسا کام کرنا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، اسے مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ان کو دیکھی دکھائی جو ہمارے مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ماتم کے اندر شریک ہو گئے، ان کی محافل کے اندر شریک ہو گئے، ان کی مجالس کے اندر شریک ہو گئے، جن مجالس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور دعویٰ اہل بیت کی محبت کا، ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے اعوذ باللہ جو پہلے 3 خلفاء ہیں یہ غاصب ہیں۔ خلافت حق تھا حضرت علی کا، حضرت ابو بکر نے غصب کی، پھر حضرت عمر نے غصب کی، پھر حضرت عثمان غنی انہوں نے غصب کی۔ تو یہ ایک میٹھا سا موضوع دے کے ان صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور اعوذ باللہ ان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنی بیٹیاں جو حضور کو دی ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، خلافت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کے مناقب کے بیان کرتا ہے، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ تو ایسی محافل کے اندر، ایسی مجالس کے اندر جہاں صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جائے، جہاں صحابہ اکرام کو گالیاں دی جائیں، مسلمانوں کا وہاں جانا قطعاً حرام ہے۔ ایسی مجالس کے اندر قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ پھر یہ جائے کہ ان کے ساتھ ماتم بھی کیا جائے، ان کے ساتھ مصنوعی رویا بھی جائے، ان کی طرح سبیلیں بھی لگائی جائیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ کھلا عقیدہ ہے کہ جو آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو آپ کے اہل بیت ہے ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی بھی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے،
اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے صحابہ سے محبت رکھے، آپ کی ازواج مطہرات سے محبت رکھے، آپ کے خلفاء سے محبت رکھے، آپ کی آل بیت جو ہے ان سے محبت رکھے۔ بلکہ آپ نے کھل کے فرمایا کہ میری اہل بیت وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی میں بیٹھے گا وہ بچ جائے گا۔ تو گویا آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے ایسی محافل میں، ایسی مجالس میں جہاں صحابہ کرام کو برا کہا جائے، جہاں اہل بیت کی توہین کی جائے، وہاں سے بچنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ایسی مجالس کے اندر، ایسی محافل کے اندر قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ ماتم بھی اسلام کے اندر حرام ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیاوی اغراض کے لیے، پیسوں کے لیے ایسے کام کریں جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔